کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو قتل کرنے کی خطرناک ترین سازش کب اور کہاں ہوئی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 12 افراد کون تھے جو رات کی تاریکی میں نقاب لگا کر پہاڑوں کی گھاٹی میں گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وادی عقبہ کی حیرت انگیز کہانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، دیکھیے یہ واقعہ عقبہ جو ہے یہ ہر عام و خاص نے سن رکھا ہوگا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی سنا ہوگا، آپ نے علماء کی زبان سے بھی سنا ہوگا، مجالس میں بھی سنا ہوگا، محافل میں بھی سنا ہوگا، لیکن میں جو انشاءاللہ نتیجہ دوں گا وہ نتیجہ میرے نوجوان دوستوں کے لیے بالکل نیا ہے۔ میری بات پر توجہ کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دیکھیے واقعہ عقبہ 9 ہجری کا زمانہ ہے۔ سرور کائنات میرا پیارا رسول غزوہ تبوک سے واپسی پر عازم سفر ہے مدینہ کی طرف۔ اب شدید تھکن بھی ہے، طویل سفر بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اچانک رات ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سرور کائنات اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ہیں جنہیں آپ نے اس سفر کے لیے اپنے ساتھ رکھا اور ساتھ رہنے کے لیے چنا۔ آپ کے دائیں طرف ہیں حضرت حذیفہ یمان اور بائیں طرف ہے حضرت عمار یاسر۔ آپ عازم سفر ہیں، آپ اس وادی میں پہنچے جسے عقبہ کہا جاتا ہے، اس گھاٹی میں پہنچے جسے عقبہ کہا جاتا ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ وہ گھاٹی ہے کہ میں آپ کو مثال دے دوں کہ جیسے آج کل پہاڑوں کو کاٹ کر ڈھلوان راستے بنائے جاتے ہیں جہاں سے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، آج کل آپ کے سامنے واقعات بھی ہوتے ہیں، یہ ویسی گھاٹی تھی۔ اور ان 12 افراد نے مکمل منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ جیسے ہی سرور کائنات اس مقام پر پہنچیں گے ہم سامنے آ کر آپ کی اونٹنی کو ڈرائیں گے، سرور کائنات اونٹنی سمیت اس گھاٹی میں گر کر شہید ہو جائیں گے۔ یہ پورا منصوبہ تھا، منصوبہ تیار تھا۔ سرور کائنات جیسے ہی اس گھاٹی میں پہنچے، سننے والی بات ہے، توجہ کیجئے گا، سرور کائنات جیسے ہی اس گھاٹی میں پہنچے تو جو منصوبہ ساز تھے ان کے ذہنوں میں چل رہا تھا کہ ہم رسول اللہ کو آج شہید کر کے جائیں گے، لیکن وہ اللہ کہ جس کے ارادے سب ارادوں پر غالب ہیں، جس نے اپنے رسول سے کہا تھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعصمک من الناس، میرا حبیب اللہ تجھے لوگوں کی شر سے بچا لے گا۔ تو اس اللہ نے میرے پیارے حبیب کو اطلاع دی۔ اب جیسے ہی اطلاع دی تو منصوبہ ساز وہ نقاب پوش اپنی منصوبہ بندی کے تحت جیسے ہی سامنے آئے تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے پکار کر کہا، حذیفہ وہ دیکھو، حذیفہ وہ دیکھو، سامنے جو نقاب پوش ہے وہ میرا خون بہانا جاتے ہیں۔ جیسے ہی جناب حذیفہ نے یہ بات سنی، اپنی میان سے تلوار نکالی اور للکار کر پکارا۔ اب پتہ نہیں جناب حذیفہ کی للکار میں کیسی ہیبت تھی کہ وہ 12 نقاب پوش فرار کر گئے، رات کے اندھیرے میں بھاگ گئے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ ہے وادی عقبہ کا وہ واقعہ، یہ ہے۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ سرور کائنات نے ان 12 افراد کو پہچان لیا تھا اور ان 12 افراد کے نام بھی حضرت حذیفہ یمان کو لکھوائے تھے۔ آج بھی تاریخ کے اندر، شیعہ سنی تاریخ کے اندر وہ نام بھی مل جاتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، اسی لیے تو جناب حذیفہ یمان کو سرور کائنات کا رازدار کہا جاتا ہے۔ میرے معزز سامعین، آخر وہ 12 افراد کون تھے؟ کون تھے وہ 12 افراد؟ یقین جانیے، تاریخ پڑھیں، تاریخ کے اندر آپ کو ان کے نام بھی مل جائیں گے وہ 12 افراد کون تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تاریخ کے اندر لکھا ہے، توجہ کیجئے گا میرے نوجوان دوستو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے زمانے خلافت میں تھے تو جب بھی کسی مسلمان کا جنازہ آتا تو سب سے پہلے وہ یہ چیک کرتے کہ اس جنازے میں حذیفہ یمان بھی موجود ہے یا نہیں۔ یا اللہ، حذیفہ یمان بھی، توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے وہ جنازے میں یہ چیک کرتے حضرت عمر کہ جنازے میں حذیفہ یمان بھی موجود ہے کہ نہیں۔ اگر حذیفہ یمان موجود ہوتے تو حضرت عمر اس کا جنازہ پڑھتے، اگر حذیفہ یمان موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر یہی سمجھتے کہ یہ کسی منافق کا جنازہ ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، حضرت عمر پیروی کرتے تھے حذیفہ یمان کی، پیروی۔ تو میرے نوجوان دوستو، آج جو میں نتیجہ دینے والا ہوں آپ کو، وہ نتیجہ یہ ہے، نتیجہ سنیے گا اس واقعے کا
وادی عقبہ میں جو واقعہ پیش ہوا، اس واقعے کا نتیجہ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میری بات پر توجہ کیجئے گا، میں مخاطب ہوں نوجوانوں سے. دیکھیے ہمارے ہاں آج اس ملت اسلامیہ کے اندر ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جس نے ایسے دو نظریات قائم کیے کہ جن نظریوں کی وجہ سے آج ملت اسلامیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، اور اس حد تک آ گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں. ایک گروہ ہے اس ملت اسلامیہ کے اندر، ایک گروہ ہے جس نے یہ دو نظریات قائم کیے. پہلا نظریہ کیا قائم کیا؟ پہلا نظریہ یہ قائم کیا کہ جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ نظریہ، حالانکہ ایسا کوئی نظریہ نہ عہد رسول میں تھا، نہ احادیث میں ہے، نہ تاریخ میں ہے. دیکھیے ایمان مجمل پڑھیے، ایمان مفصل پڑھیے، اصول پڑھیے نا. اصول دین کون سے ہیں؟ کس کس چیز کو ماننا واجب ہے؟ کس کس چیز کو ماننا واجب ہے؟ آپ کے ایمان مجمل، ایمان مفصل میں کہیں صحابہ کرام موجود ہیں کہ ان پر ایمان لے آئیں؟ نہیں ہے. کیا قیام بروز محشر آپ سے اللہ یہ سوال کرے گا کہ اے فلاں شخص تو فلاں صحابی پر ایمان رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا؟ یہ سوال ہوگا. کیا قبر کے اندر یہ سوال ہوگا کہ تو صحابہ کرام پر ایمان رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا؟ نہیں ہوگا. بھئی جب یہ سوال ہی نہیں ہوگا تو پھر صحابہ کرام کو نہ ماننے والا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام واجب الاحترام ہیں، ایمان کا جز نہیں ہے، دین کا جز نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں. دین کا جز جو ہے وہ آپ نے ترک کر دیا. رسول اللہ نے واضح فرمایا، واضح طور پہ فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت. ان سے تمسک رکھنا، ان کو پکڑ کے رکھنا. اگر انہیں چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. اب جو چیز پکڑنے والی تھی وہ آپ نے چھوڑ دی، آپ نے ایک نظریہ قائم کر دیا، نیا نظریہ قائم کر دیا جو ان کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. ابھی کیسے کافر ہو گیا؟ اچھا ایک دوسرا نظریہ ملت اسلامیہ کے اندر ڈالا گیا، ایک جھوٹی حدیث کے ذریعے. کیا کہا گیا کہ سرور کائنات کی حدیث ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. بھئی عجیب بات تو یہ ہے کہ جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب یہ 12 افراد کون تھے جو رسول اللہ کو قتل کرنے آئے تھے، شہید کرنے آئے تھے؟ یہ کون تھے 12 افراد؟ آپ ذرا سوچ کر بتائیے. آپ کہتے ہیں کہ جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. کس کی پیروی کریں؟ رسول اللہ کو مارنے والوں کی پیروی کریں یا رسول اللہ کو بچانے والوں کی پیروی کریں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی پسلیاں توڑنے والوں کی پیروی کریں یا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں اس کی پیروی کریں؟ حضرت سلمان فارسی کی داڑھی کھینچنے والوں کی پیروی کریں یا جس کی داڑھی کھینچی گئی ہے اس کی پیروی کریں؟ حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ سے ربضہ بدر کیا گیا، اب مدینہ سے ربضہ جس کو بدر کیا گیا اس کی پیروی کریں یا جس نے بدر کیا ہے اس کی پیروی کریں؟ عمار یاسر جس لشکر میں تھے، جس لشکر کی طرف سے لڑ رہے تھے، اس کی پیروی کریں یا جس لشکر نے مارا ہے اس کی پیروی کریں؟ بھئی کس کی پیروی کریں؟ ایک ایسا نظریہ آپ نے قائم کر دیا، ہزاروں نوجوانوں کو آپ اس نظریے پر لگا کر گمراہ کر رہے ہیں نوجوانوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نظریہ قرآن کے مخالف گھڑا ہے، قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے واضح طور پہ فرما دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن ڈیفرنس پیدا کر رہا ہے، قرآن ان کے اندر فرق بتا رہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے کیسے ہو سکتے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ سارے عادل ہیں، جس کی مرضی پیروی کرو. اس طرح قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. لیکن آپ نے ایک نظریہ گھڑ دیا، ایک نظریہ قائم کر دیا کہ جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. اب کس کی پیروی کریں؟ تیر مارنے والے کی یا تیر کھانے والے؟